دو قسم کی استقامت ہے، ایک عبادات کے لحاظ سے، ایک نظریات اور عقائد کے لحاظ سے، دونوں ہی اہم ہے، دونوں لازم و ملزوم ہے۔ مگر میں شاید یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں میں سے جو نظریاتی استقامت ہے، عقائد پر مبنی استقامت ہے، یہ بدرجہ اول۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ صرف ماہ رمضان ہی ہے جس میں ہم نے نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں؟ یا ماہ رمضان ہی ہے جس میں ہم نے رات کا قیام کیا کرنا ہوتا ہے؟ یا ماہ رمضان ہی ہے جس میں ہم نے صدقہ خیرات نیکی کے کام بڑھ چڑھ کے کرنے ہوتے ہیں؟ کہ یہ صرف ماہ سیام ہی ہے کہ جس میں ہم نے اپنی زبان پہ، اپنی آنکھ پہ، اپنے ناک پہ، اپنے ہاتھوں پہ، اپنے پیروں پہ قابو رکھنا ہے؟ کیا یہ ماہ سیام ہی ہے جس میں ہم نے معاشی برائیوں سے بائیکاٹ کر دینا ہے؟ کیا یہ ماہ سیام ہی ہے جس میں ہم نے فحاشت عریانی، برے کاموں سے قطع تعلقی رکھنی ہے؟ کیا صرف ماہ سیام ہی ہے جس میں خدا نے ہمیں عبادات کرنے کا حکم دیا ہے، اور شاید باقی مہینے حرمت کی طرح ہے، اس میں خدا نے ہمیں عبادات کرنے سے منع کر دیا؟ ویسے تو انسان کو پورے سال ہی ظلم و زیادتی، لڑائی جھگڑے، لوٹ مار، معاشی اخلاقی برائیوں اور دیگر قسم کے فتن و فساد سے باز رہنے کا حکم دیا، مگر یہ حرمت والے 4 مہینے۔ اچھا، کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ خدا نے کہا ہو کہ میرا ایک بندہ سال کے 12 مہینے میری عبادت کرتا ہے، عبادت کرتا کرتا بیچارہ تھک جاتا ہے، لہٰذا کہیں خدا نے اپنے بندے کو ریلیف دینے کے لیے کہا ہو کہ سال میں 11 مہینے میری عبادت کرو، اور 1 مہینے میں نے عبادات سے حرمت والا تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے، یعنی اس میں عبادات نہ، جس طرح ادھر برائیوں سے منع کیا گیا ہے، کسی ایک مہینے میں خدا نے عبادت کرنے سے منع کیا ہو؟ ایسا بالکل نہیں۔ کیا دین رمضان کے لیے اور ہے، غیر رمضان کے لیے اور؟ بلکہ کعبہ کے رب کی قسم ہے، دین ایک تسلسل کے ساتھ ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں عبادت کا تسلسل ایک ہی ہے، مگر ہٹ درمی ہے ہماری کہ ہم جیسے ہی رمضان آتا ہے اپنی طبیعتوں کو بدل لیتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان چلا جاتا ہے پھر پہلے ڈر۔ اچھا، کچھ لوگ نا مجھ سے سوال کرتے ہیں، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں فرمایا کہ جیسے جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو فتحت ابواب السماء، وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں آسمان کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ وسلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو جکر دیا جائے۔ لیکن اگر مان لیا جائے کہ شیاطین کو جکر لیا جاتا ہے تو اس کے باوجود بھی انسان کے اندر ابھی بھی برائی کرنے کا مادہ باقی ہے، یعنی کوئی ایسی چیز ہے ابھی بھی جو اسے برائی کرنے پر مجبور کرتی ہے، مگر یہ روز کوئی ایسی چیز ضرور ہے جو انسان کو رمضان کے اندر بھی گناہ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ رمضان میں شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، جکر دیا جاتا ہے، تو پھر رمضان میں جو انسان گناہ کرتے ہیں کہ یہ خدا کی منشا سے کرتے ہیں؟ تو قسمت اور تقدیر یہ تو ایک اور معاملہ ہے نا، اس پر بھی کسی دن موقع ملا تو تفصیل سے گفتگو ہو۔ شیاطین واقعے میں جکر دیے جاتے، ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں جی جابر شیاطین کو اللہ نے جکر دیا، یہ چھوٹے چھوٹے ان کے جو چیلے ہیں یہ آزاد پھرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے، مگر جہاں تک میں اس بات کو سوچتا ہوں کہ ان چھوٹے چیلوں کو بھی چھوڑو، ہر انسان کے ساتھ خدا نے ایک شیطان مقرر کیا، یہ اس شیطان پہ قابو پا لے تو تقوی والا بن جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے۔ اگر رمضان میں بھی یہ اپنے اس شیطان پہ قابو نہ پا سکے تو پھر یہ پہلے جیسا ہے۔ ہم مانتے کہ شیاطین کو اللہ نے جکر دیا، لیکن یہ جو ہمارے نفس کا شیطان ہے جسے نفس امارہ کہا جاتا ہے، یہ ابھی بھی آزاد ہے۔ یہ خدا نے ہماری آزمائش کے لیے اسے ہمیشہ کے لیے آزادی دی، کرتا رہے گمراہ۔ اب دیکھنا ہم نے ہے کہ ہم رمضان کے بابرکت مہینے میں اپنے اس ذاتی شیطان پہ قابو پا سکتے ہیں کہ نہیں۔ یہ شیطان ہے، یہ نفس امارہ ہے جو ہمیں برائیوں کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ خیر، یہ بھی آپ بات سمجھ لیں۔ تو بعد میں کر رہا تھا استقامت کی، کہ کیا صرف ہم نے نماز رمضان میں پڑھنی ہے، نیکی کے کام، صدقات، خیرات
اور معاشی برائیوں سے بائیکاٹ صرف رمضان میں کرنا ہے؟ کیا رمضان کا مہینہ صرف عبادات کے لیے مخصوص ہے اور باقی 11 مہینے جو مرضی کرتے رہو؟ بالکل ایسا نہیں ہے، بالکل قطعاً ایسا نہیں ہے۔ سال کے 12 مہینے ہیں اور 12 مہینے ہی خدا کی رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ اس کی بخشش، اس کی رحمت کبھی بند نہیں ہوئی اپنے بندوں پر، اور نہ بند ہونے والی ہے، یہ قرآن میں خدا نے کہہ دیا۔ مگر چونکہ ہماری طبیعت ایسی ہے کہ ہم نے صرف ہر نیکی کا کام رمضان میں کرنا ہے، رمضان کے بعد ہم آزاد ہیں۔ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اس بات کی تلقین کر رہا ہے، فَاسْتَبِرُوا لِعِبَادَتِي، اے محبوب عبادت پہ قائم ہو جائے، ڈٹ جائے، ثابت قدمی اختیار کیجیے۔ رمضان ہو غیر رمضان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قیام اللیل ترک نہیں کیا۔ سال کے 12 مہینے لگاتار ہر رات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا ہے، تہجد پڑھی ہے۔ یہ صرف رمضان کے لیے مخصوص تو نہیں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے تو نہیں رہتے، ہر سوموار جمعرات کا روزہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے رکھا ہے۔ ابھی تو نفلی روزوں کی بات دور کی ہے نا، ہم فرضی نہیں رکھ سکتے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اے محبوب سال کے 12 مہینے ہیں، 365 دن ہے، آپ نے 365 دن ہی نیکی پر استقامت اختیار کرنی ہے اور اپنی امت کو درس دینا ہے کہ سال کے 365 دن ہے، صرف 30 دن تم نے عبادت کے لیے مخصوص نہیں کرنے، 365 دنوں میں ہی خدا کی عبادت کر۔ ہم نے 30 دن یا 29 دن نکال لیے ہیں عبادت کے لیے، باقی 335 دن ہم نے ویسے ہی چھوڑ دیے۔ کیا سوچتے ہیں کہ خدا ایک ایک لمحے کا ہم سے حساب نہیں لے گا؟ یہ ایک ایک سانس نکلنے والی، اس کا خدا نے تم سے حساب لینا ہے۔ ایک ایک وقت اپنا ضیاع کرنے والوں، اس ایک ایک سیکنڈ کا تمہیں حساب دینا ہے۔ تم تو مہینوں اور سالوں کی عبادات کو ترک کیے بیٹھے ہو، اور ایک مہینے کی عبادت کر کے یہ گمان کرتے ہو کہ شاید جنت تم پہ واجب ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے کہ اللہ کے نبی سے، بخاری کی روایت ہے، سب سے محبوب عمل اللہ کو کون سا لگتا ہے؟ کہا وہ عمل جس میں دوام ہو، جس میں ہمیشگی ہو۔ ہر وہ عمل جس کو آپ ہمیشہ کے لیے اختیار کریے، خدا کو سب سے محبوب عمل لگتا ہے۔ اور بخاری مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن کو تلقین کر رہے ہیں، بس اس شخص کی طرح مت ہو جانا جس نے چند راتوں کو قیام کیا، اور راتوں کا قیام کرنے کے بعد چند راتیں قیام کیا نا، جس طرح ہم کرتے ہیں، ایک دن نماز تراویح پڑھ لی، پھر جب دوسرا عشرہ شروع ہوگا نا ایک کتاب پڑھیں گے، پھر جب تیسرا عشرہ شروع ہوگا نا ایک کتاب پڑھیں گے۔ یہ نہیں، ہم نے پورے رمضان میں 3 دن تراویح پڑھ لی۔ فرمایا اس شخص کی طرح نہ ہو جانا جس نے چند دن قیام کیا اور قیام کرنے کے بعد اس قیام کو چھوڑ دیا، اس شخص کی طرح مت ہو جانا۔ گویا خدا اس عمل کو پسند کرتا ہے جس میں دوام ہو، ہمیشگی ہو۔ اور آپ اپنی اور میری مثال لیں، اپنے نفس میں جان کے کہ ہم کتنے ایسے اعمال ہیں جن میں ہم دوام اختیار کر رہے ہیں، ہمیشگی اختیار کر رہے ہیں۔ 5 وقت کی نماز ہے یار، یہ نہیں ہم پڑھ سکتے، اس میں ہم ہمیشگی نہیں کر سکتے، باقی اعمال تو دور کی بات۔ لہذا ایک استقامت ہے عبادات کی۔ جو شخص رمضان کے علاوہ غیر رمضان میں عبادت نہیں کرتا، یہ سوچ کے کہ یہ رمضان کا مہینہ باقی تمام مہینوں سے افضل ہے، اس ایک مہینے کی عبادت کرنے سے ہماری بخشش رجسٹر ہے، تو یہ جان لے وہ کسی دھوکے میں ہے۔ یہ تو یہودیوں کا طرز عمل ہے، یہ تو عیسائیوں کا طرز عمل ہے کہ انہوں نے سال میں، مہینوں میں، ہفتوں میں ایک ایک دن کو مقرر کر لیا خدا کی عبادت کرنے کے لیے۔ اور ہم تو مسلمان ہیں نا، ہم نے دن مقرر نہیں کیے، وقت مقرر نہیں کیے، جب دل چاہے جیسا مرضی وقت ہو، موسم گرمی کا ہو، سردی کا ہو، بہار کا ہو، خزاں کا ہو، دن ہو رات ہو،
دنیا کی گری چل رہی ہے، ہم کسی بھی پل میں اپنے خدا کو یاد کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمیں باقی امتوں کی فضیلت دی گئی، مگر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ دیکھا تھا نا پہلے جیسے رمضان آیا تھا، پہلی تراویح میں جیسی مرضی مسجد ہو جس میں شاید ایک بھی نمازی نہیں گھستا، وہ مسجد بھری پڑی تھی۔ پہلے دن بہت جنون آیا کہ شاید ہم سے بڑھ کر کوئی متقی نہیں، مگر جیسے ہی 10-12 روزے گزرے ہیں، آج دیکھ لیں مسجدیں خالی ہیں۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اپنے نفس کے ساتھ خیانت کر رہے ہو، اور یہ قیامت کے دن تمہیں بھگتنا پڑ جائے گا۔ لہذا رمضان ہی صرف خاص عبادات کا مہینہ نہیں ہے، ہاں اس کو فضیلت دی گئی ہے، اس میں عبادات کا درجہ بڑھ جاتا ہے، مگر عبادات باقی 11 مہینے اپنے تسلسل سے کرنی ہے۔ یہ ہے عبادات میں استقامت۔ اور قرآن کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، محبوب تب تک اللہ کی عبادت کرے جب تک آپ کے پاس یقین نہیں آ جاتا، یعنی موت نہیں آ جاتی۔ ساری رات غیر رمضان کے علاوہ اللہ کے نبی مصلی پہ کھڑے ہوتے، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی کے پاؤں مبارک میں ورم پڑ جاتے۔ یہ رمضان نہیں، غیر رمضان کی بات ہے۔ ہمارے ہاں یہاں قیام 1.25 گھنٹے کا ہو جائے نا، 1.5 گھنٹے کا ہو جائے تو اگلے دن ہم اس مسجد میں نہیں آتے، جی یہاں تراویح بہت لمبی کروائی جائے۔ کائنات کے امام کو دیکھو کہ جس نے ایک رات میں اتنا قیام کیا کہ اس کے پاؤں مبارک میں ورم آ گئے۔ یہ باتیں سنانا بھی آسان ہے اور اس کو سننا بھی آسان ہے، لیکن عمل کرنا مشکل۔ اور یہی وجہ تھی کہ صدیق کائنات نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ تو بخشوائے ہیں، آپ تو سب لوگوں کی شفاعت کرنے آئے ہیں، آپ کو تو اللہ نے بخش دیا ہے، آپ کی تو کوئی خطا بھی نہیں سرزد ہوئی، کیوں آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں؟ راتوں کا مصلی پر آنسوں سے مصطفیٰ کی داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی، محبوب کیوں اتنا لمبا قیام کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ کان عبدہ شکورا، کیا میں اس کا شکر گزار نہ بن جاؤں؟ اس نے مجھے اتنی نعمتوں سے، اتنی فضیلتوں سے نواز رہا ہے،